الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کی جانب سے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چینل جس وظیفے کے ساتھ حاضر ہوا ہے وہ رمضان المبارک کی پہلی شب کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دینے والا عمل ہے، یہ بخشوا دینے والا عمل ہے۔ یہ عمل آپ کے گھر کو نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس عمل کو کیسے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے میں مکمل طور پر ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ پیارے پیارے ویورز، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلتوں اور برکتوں کے کیا ہی کہنے۔ اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک صبر و غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ داروں کو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ پیاری پیاری ماؤں اور بہنوں، اس ماہ مبارک میں غریبوں کے گھروں میں کچھ افطاری کا سامان بھیج دیا کریں۔ گھر میں جو بھی بنائیں وہی بھیج دیا کریں۔ یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کثیر ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ طیبہ کا بکثرت ورد کریں اور درود پاک ہر وقت پڑھتے رہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کبھی بھی کوئی اس میں سے داخل نہ ہو سکے گا، اور جو اس میں سے داخل ہوگا وہ وہاں کے شربت پیے گا، اور جو وہ شربت پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہمارا وظیفہ رمضان المبارک کی پہلی شب کا وظیفہ ہے۔ یہ نعمتوں برکتوں سے مالا مال کر دینے والا عمل ہے۔ جو بھی مراد ہو، جو بھی خواہش ہو، اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ یہ بخشش کا وظیفہ ہے۔ آسمان کے تاروں جتنی بخشش ہوگی اتنی ہی مرادیں پوری ہوں گی۔ تہجد کا وقت تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور وظیفہ کے لیے کرنا اس طرح ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی شب تہجد کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ ایک آیت کا عمل ہے اور وہ آیت ہے لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اس آیت مبارکہ کو 12 مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس آیت لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، اسے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان آپ کو نواز دے گا۔ اس عمل کو رمضان المبارک کی پہلی شب میں ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ روزانہ یہ نعمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں تو روزانہ تہجد کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو 12 مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگیں گے عطا ہو جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک میں عقیدت کے ساتھ روزے رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔